والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عزیز بچے اور بچیوں، پردہ نشین، کتنا نمبر چلاتے ہو؟ ابھی ہمارا اثر بات سے لے کے اب تک کتنا نمبر چلاتے دل جمعی سے بیٹھے ہوئے اور بچوں اور بچیوں کے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ الہدیٰ اسلامی مکتب اور اسلامی کوئز مسابقہ ایک تحریک ہے۔ اس کا اصل مقصد نئی نسلوں کے اندر ایمانی شمع اور ایمانی دیپ کو جلانا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کیسے ارتداد سے بچ جائیں۔ مخالف ہوائیں چل رہی ہیں، ان ہواؤں کا کیسے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ اس کا عظیم مقصد اور اہم مقصد ہے۔ نہ تو شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اور آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ ہماری نئی نسلیں کیسے ارتداد سے محفوظ ہو جائیں، کیسے بے دینی سے بچ جائیں، کیسے بے راہ روی سے بچ جائیں۔ آج کی سب سے بڑا ہونا یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ بچیاں، چاہے وہ جس مسلک پہ چلے، اس سے مطلب نہیں ان کو، یہ بے دین ہیں اور بیزار ہیں، یہ دین بیزار ہے، یہ امت اور قوم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ مذہب بیزار ہے۔ اس کو کس طرح دینی لائن پہ اور دینی ڈگر پہ لایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے تقریباً 50 سوالات یاد کیے۔ قرآن سے بھی سوالات تھے، سیرت کے بھی سوالات تھے، اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ یہ جواب دے رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور ہر جگہ اب بغیر کمپٹیشن فیس کیے ہوئے نہ تو انہیں کوئی مقام مل رہا ہے، کوئی مرتبہ مل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچے بلا جھجک اپنی باری میں اپنے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس کو تیار کرنا اس الہدیٰ کا مقصد ہے کہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں کمپٹیشن فیس کرنے کے اہل بن جائیں اور لائق بن جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسلامی تہذیب کا ایک نمونہ ان لوگوں نے پیش کیا کہ ہماری تمام بچیاں باحجاب تھی، ہمارے بچے کرتے پاجامہ اور ٹوپی میں تھے۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ، یہ ہمارا اسلامی ثقافت، یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے، جس کو یہ حضرات، یہ بچے بچیاں فالو کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ فروغ اردو کی ایک کا بہتر نمونہ تھا، بہترین مثال تھی کہ فروغ اردو بھی اس سے ہو رہا تھا۔ ہمارے سارے بچے اردو میں جواب دے رہے تھے۔ یہ الہدیٰ کا بنیادی مقصد ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر کمپٹیشن فیس کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، فروغ اردو کا جذبہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب ان کے رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اور اپنے ایمان، اپنی جو ہے اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اپنا دین، اپنا مذہب، کیسے ہم اپنے اس کو فالو کرنے والے بنے اور کیسے اس پر چلنے والے بنے۔ ہم بہت ہی مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب ناصر حسین صاحب کا کہ انہوں نے کم وقت میں بڑا کام کر دیا اور بہت ہی اچھے ڈھنگ سے بچوں کی تیاری کرا دی۔ یہ مکتب ہماری اور آپ کی بقا کی ضامن ہے۔ یہ مکتب جب تک زندہ ہے، غور سے سنیے گا، مکتب جب تک زندہ ہے تو ہم زندہ۔ جس دن یہ مکاتب اور مدارس بند کر دیے گئے، جس کی پوری تیاری کر لی گئی، اس کو اسپین بنانے کی تیاری کر لی گئی، جس دن یہ بند ہو جائیں گے
اس دن ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اس دن ہم اپنے آپ کو مٹ جائیں گے اور اپنے آپ کو ہم زندہ لاش بن جائیں گے۔ اس لیے میں محلے کے تمام لوگوں سے، ذی ہوش اور غیر ذی ہوش تمام افراد سے، مرد و عورت سے ہم التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ مولانا ناصر کا سپورٹر بن جائیں۔ اور سپورٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچے کو مکتب کے وقت پر تھوڑا بڑا کھلا پلا کر کے وقت پر وہاں بھیج دیجئے، اور بچہ کیا پڑھ کر کے آیا ہے اس کا تھوڑا سا آپ جائزہ لے لیجئے، اس کا تھوڑا سا آپ جائزہ لے لیجئے، تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ آگے جا رہا ہے یا ہمارا بچہ پیچھے آ رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم دھیان دیں گے، وقت پر ان کی فیس جو بھی وہ لیتے ہوں گے اس فیس کو آپ ادا کر دیجئے۔ بڑا افسوس کی بات ہے اور بڑا ٹریجڈی، بڑا المیہ اس بات کا ہے کہ جب ہمارے بچے اصلی علوم حاصل کرتے ہیں اور وہاں فیس دینے کی باری آتی ہے تو ہم بلا جھجھک دے دیتے ہیں، لیکن جب مدرسے میں یا مکتب میں فیس دینے کی باری آتی ہے تو مجھے بڑا ملال ہوتا ہے اور بڑا درد ہوتا ہے کہ کیسے 50 روپیہ نکالا جائے، کیسے 100 روپیہ نکالا جائے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اس بٹوارے کو ختم کیجئے، اور جہاں بھی اگر آپ کے بچے ایک لفظ پڑھتے ہیں وہاں آپ اس کے سپورٹر بن جائیے، دینی ہو یا عصری ہو، آپ اس کے بہتر سپورٹر بنیں گے تو آپ کا بچہ ترقی کے میدان میں آگے بڑھے گا، ورنہ میرے بزرگوں اور دوستوں ہم تنزلی کے شکار بن جائیں گے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کبھی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے ہم اپنی ماں اور بہنوں سے زیادہ امید رکھتے ہیں، آپ ان سے درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ونتی ہم ان سے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو وقت پر مدرسہ بھیج دیجئے، وقت پر مکتب بھیج دیجئے، وقت پر فیس جمع کر دیجئے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا 50 روپیہ 100 روپیہ لے لیتے ہیں، بہت لے لیتے ہیں، نہیں، جہاں ہم 500 1000 2000 دیتے ہیں وہاں 100 کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوا اور بڑا مغالطہ ہوا، غلط فہمی ہوئی کہ مولوی کے پیسے میں برکت ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ذہن آیا، اللہ کو معلوم۔ مولوی کے پیسے میں برکت ہے، اگر 700 روپے گوشت آپ کو دیتا ہے تو 700 ایک مولوی کو بھی دیتا ہے، 200 روپے گوشت آپ لیتے ہیں تو 200 روپے ہمیں بھی دیتا ہے، 35 کا پیاز آپ خریدتے ہیں تو ہمیں بھی دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، برکت نہیں ہے، اس کو نکال دیجئے اپنے بھیجا سے۔ ایک مولوی اپنے تمام ارمان کو، تمام خواہشوں کو، تمام آرزوؤں کو آپ کے بچوں کے خاطر ذبح کر دیتا ہے۔ پوچھئے ان کے بچے سے جا کے، پوچھئے ان کے گھر والوں سے جا کر کے کہ کون سی مصیبت میں وہ گرفتار ہیں اور وہ کیسے چلتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت سا اسٹیکر ہم نے چپکا دیا ہے، ان کے پیسے میں برکت ہے۔ آپ وقت پہ فیس دیجئے، وقت پہ بچوں کو بھیجئے، کیونکہ یہ مکتب زندہ ہے تو ہم زندہ ہے اور ہمارے بچے زندہ ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ یہ امت اور سماج کی مضبوط کڑی یہ ہماری عورتیں ہیں جو یہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت ربیعۃ الرائے ایک بڑے محدث گزرے، امام مالک کے استاد، امام ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، بڑے محدث ہیں۔ ان کے والد عبد الرحمن خرم ان کا لقب تھا۔ وہ جہاد کے لیے گئے، اللہ کے راستے میں گئے، اور جب گئے ان کی والد، ان کی اہلیہ حمل سے تھی، 30,000 روپے اپنے بیوی کو دیا اور چل دی۔ اور جب گئے تو گئے 28 سال کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 28 سال، 1-2 سال نہیں، 28 سال کے بعد مدینہ منورہ تشریف آئے۔ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، میرا گھر کیسا ہوگا، کہاں پہ ہوگا، 28 سال ہو گئے، میری اہلیہ حمل سے تھی، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، زندہ ہے یا مر گئے، پتہ نہیں۔ اس ادھیر منہ میں آئے، اندازہ کیا کہ شاید یہی میرا گھر ہے۔ اپنے آپ کے اوپر فوجی وردی، ہاتھ میں نیزہ، دروازے کو کھولا، اور کھولنے کے بعد
ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ گھر میں ہے، بہت غصے ہوئے اور غصہ اور ٹیمپریچر بڑھ گیا. کہا اللہ کے دشمن میرے گھر میں تم کیسے چلے آئے، میرے گھر میں کیسے چلے آئے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے دشمن بغیر اجازت تو میرے گھر میں کیسے چلے آئے؟ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. ادھر سے بیوی نے آواز سنی، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا بیٹا یہ تمہارے والد ہیں. اتنے میں دونوں جو ہے گلے ملنے لگے، رونے لگے. پھر صبح ہوئی، بیوی رات میں بیوی سے کہا کہ میں نے 30,000 روپے تم کو دیے تھے، کیا ہوا پیسہ، کہاں رکھی تم نے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آرام کر لیجیے، صبح میں اس کا حساب میں آپ کو دوں گی. صبح ہوئی، نماز ہو گئے، نماز جماعت چھوٹ گئی، نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر گئے، صلاۃ السلام پڑھا، درود السلام پڑھا، آئے پیچھے بیٹھ گئے. دیکھا ہے خوبصورت نوجوان سینکڑوں کے مجمع میں درس دے رہا ہے. ایک صاحب سے پوچھا کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، نوجوان اسی محلے کا ہے، بہت بڑا عالم ہے، حدیث کا بڑا جانکار ہے. اس کے والد کہاں گئے پتہ نہیں، 27-28 سال ہو گئے آئے نہیں. جب وہ گھر آئے، گھر آنے کے بعد کہا کہ آج بڑا اچھا لگا کہ ہمارا بیٹا جو ہے بڑا محدث بن گیا. بیوی نے کہا کہ جو 30,000 آپ نے دیے تھے میں نے کچھ نہیں کیا، بس آپ کے بچے کے پڑھائی لکھائی میں لگا دیا. میری ماں اور بہنوں، اس سے واقعہ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تیار ہو جائیں گی تو یہ سماج، یہ معاشرہ سدھر جائے گا اور ہر بچہ اسلامی وراثت اور اسلامی تعلیم سے اور دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا. پھر یہ کہنا نہ پڑے گا کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی ہندو سے مسلمان سے جو ہے ہندو بن گئی، مسلمان سے عیسائی بن گئی، مسلمان سے کافر بن گئی. یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی اگر آپ تھوڑا سا جاگ جائیں اور بیدار ہو جائیں. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو، پہلے محلہ کو، تمام بچے کو، بچے کے گارجین کو اور باہر سے آئی ہوئی محلے کی آئی ہوئی خواتین کو کہ آپ نے وقت دیا ہے. اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو عنایت فرمائے گا. وہ آپ کو